الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے درود شریف کا نذرانِ عقیدت اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھم جھم کر پیش کرنے پڑے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، دو الفاظ ایسے ہیں جو اکثر ہم اور آپ کے بیچ آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اور آپ بھی بیان میں ان الفاظ کا جو درجہ ہے اس درجے سے جو ہے استعمال نہیں کر پاتے۔ پہلا لفظ ہے معجزہ اور دوسرا لفظ جو ہے کرامت۔ ان دونوں میں جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے زمین اور آسمان کے بیچ میں دوری ہے، اسی طریقے سے کرامت اور معجزہ میں بھی دوری ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معجزہ کا جو تعلق ہے وہ انبیاء کرام کی ذات مبارکہ سے ہے۔ معجزہ کا جو تعلق ہے وہ انبیاء کرام کی ذات مبارکہ سے ہے، اور کرامت کا جو تعلق ہے وہ اولیاء اکرام سے ہے، اولیاء اکرام کی ذات مبارکہ سے ہے۔ اب دیکھ لیں معجزہ کسے کہتے ہیں اور کرامت کسے کہتے ہیں۔ معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام جو انوکھا اور تعجب میں ڈالنے والا ہو، یعنی جس کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جائے، اور وہ چیز خلاف عادت ہو، خلاف عادت ہو وہ چیز، اس کو جو ہے معجزہ کہا جائے گا اگر اس کا تعلق نبی کی ذات مبارکہ سے ہے۔ اگر اس کا تعلق نبی کی ذات مبارکہ سے ہے تو اس کو معجزہ کہا جائے گا، اور اگر یہی چیز کسی ولی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی یہی چیز کوئی ایسا کام کسی ولی سے ظاہر ہوا، ظہور میں آیا کہ جس کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ گئی، انسان سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور وہ کام جو ہے عادتاً نہیں ہے اور یہ کام ولی سے ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے کرامت کہا جائے گا۔ یعنی تعریف دونوں ایک ہی ہے، کرامت کی بھی وہی تعریف ہے اور معجزہ کی بھی وہی تعریف ہے، مگر جب
شخصیت بدل جائے گی تو نام بدل جاتا ہے، شخصیت بدل جاتی ہے تو نام بدل جاتا ہے۔ جیسے اب دیکھو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، میرے آقا نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے چیونٹی کی آواز کو سن لیا، تو اس کو معجزہ کہا جائے گا۔ اور جب حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ انا ساگر کو اپنے کاسے میں لے لے تو اس کو کرامت کہا جائے گا، اس کو کرامت کہا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معجزہ کا بھی ذکر جو ہے قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور کرامت کا بھی ذکر جو ہے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سراپا کرامت بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو سراپا کرامت بنایا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ حضرت امام حسین کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کی سمجھ میں خود بخود آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارکہ کو کرامت بنایا تھا۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام حسین سراپا کرامت تھے۔ اب دیکھو حضرت امام حسین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو کتنا حسن عطا فرمایا تھا۔ حضرت جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین اندھیروں میں جایا کرتے تھے تو آپ کی پیشانی سے اور آپ کے دونوں رخساروں سے ایسے انوار پھوٹتے تھے کہ در و دیوار جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتی تھی، در و دیوار روشن ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہی تک نہیں، حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب کربلا کی سرزمین پر ہمارے خیمے کے اندر تیل بھی نہیں بچا تھا چراغ جلانے کے لیے، تو ہم لوگ جو بھی کام کرتے تھے وہ حضرت علی اکبر اور حضرت امام حسین کے چہرے سے، پیشانی سے جو نور پھوٹتا تھا اسی کی روشنی میں جو ہے ہم لوگ اپنا کام کر لیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نورانی بنایا تھا کہ آپ کا نور جو ہے، آپ کے اندر جو انوار ہے وہ اس طریقے سے پھوٹ کر نکلتا تھا کہ در و دیوار بھی روشن ہو جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے دیکھا کہ امام حسین کے اندر سے چھن چھن کر نور نکلتا ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کا روئے زمین پر تشریف لانا بھی یہ بھی ایک کرامت ہے۔ امام علی مقام کا روئے زمین پر تشریف لانا وہ بھی ایک کرامت ہے۔ وہ کرامت اس طریقے سے ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ اس کی مدت جو ہے وہ صرف 6 ہی مہینے، آپ کے حمل کی مدت جو ہے وہ صرف 6 مہینے ہے، اور روئے زمین پر جو ہے صرف 2 ہی بچے ایسے ہیں جو 6 مہینے میں پیدا ہوئے اور وہ زندہ بھی رہے،
ایک کا نام تو حضرت امام حسین ہے اور ایک کا نام جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ ان دونوں شخصیتوں کے علاوہ جو ہے حضرت جامی فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی بھی بچہ جس کا حمل جو ہے 6 مہینے صرف اپنے ماں کے بطن میں رہا ہو، وہ روئے زمین پر آنے کے بعد زندہ نہیں رہا ہے۔ صرف 2 ہی شخصیت ایسی ہیں جو روئے زمین پر آنے کے بعد بھی 6 مہینے کے بعد روئے زمین پر آنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب مدینہ منورہ کے اندر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدیوں نے پریشان کر دیا تو آپ جو ہے مدینہ منورہ سے نکل کر آپ مکہ مکرمہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ کے لیے آپ سفر کر رہے تھے تو راستے میں جو ہے ایک ایسا شخص ملتا ہے جس کا نام یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابن موتی علیہ الرحمہ، انہوں نے جو ہے امام علی مقام سے کہا کہ اے امام علی مقام، میرا جو کنواں ہے اس میں پانی اتنا کم رہ گیا ہے کہ اگر اس کے اندر ڈول ڈالی جائے تو ڈول بھی نہیں بھرتی ہے۔ آپ جو ہے برکت کی دعا کر دیں کہ ہمارا کنواں جو ہے پانی سے بھر جائے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے فرمایا کہ اپنے اس کنویں سے جو ہے ڈول میں پانی لایا جائے۔ جب ڈول میں پانی لایا گیا، آپ نے اپنے لبہائے مبارک سے ڈول کو لگایا اور پانی کو اپنے منہ کے اندر لیا اور لینے کے بعد پھر اسی پانی کو اسی ڈول میں پھر ڈال دیا۔ اب جب ڈول میں امام علی مقام نے پھر ڈال دیا منہ سے لینے کے بعد، واپس منہ میں لینے کے بعد جب آپ نے واپس پھر ڈال دیا، آپ نے حضرت سیدنا ابن موتی کو حکم دیا کہ یہ پانی لے جا کر کنویں میں پھر سے ڈال دو، اس پانی کو لے جا کر کنویں میں پھر سے ڈال دو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام علی مقام کی کرامت دیکھو کہ جب پانی امام علی مقام کے لب سے لگ گیا اور وہی پانی جب کنویں کے اندر پہنچ جاتا ہے تو کنواں جو ہے پانی سے بھر جاتا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ کنویں کے اندر پہلے سے زیادہ جو پانی میٹھا تھا وہ اب اور ہی زیادہ میٹھا ہو گیا اور بہت ہی زیادہ جو ہے لذیذ بھی ہو گیا۔ یعنی اس کرامت سے آپ کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا کرامت بنایا تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر آپ موجود تھے، جب آپ کربلا کی سرزمین پر موجود تھے اور اتمام حجت آپ کر رہے تھے، آپ بار بار یزیدیوں کو باخبر کر رہے تھے، اپنی جو طاقت تھی اس کے حساب سے آپ بار بار ان کو نصیحت کر رہے تھے اور اپنا مقام اور آپ کے بارے میں جو حدیث پاک آئی ہے اس کو آپ بار بار کوفیوں کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے آپ پڑھ کر بتا رہے تھے تاکہ جو یزیدی آپ کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ نصیحت لے لے اور اپنے ارادے سے پھر جائے۔ مگر جب امام علی مقام نے بار بار ان کے سامنے حدیث پاک پڑھ کر اور اپنے مقام کو بتایا اور یزیدیوں نے پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کی، تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنی طاقت کا بھی اظہار کیا ہے۔ طاقت کا اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے
یزیدیوں کو یہ بھی بتایا کہ میرا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند ہے۔ اتمام حجت کا یہ بھی ایک حصہ ہے، اتمام حجت کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب امام علی مقام یزیدیوں کو نصیحت کر رہے تھے تو یزیدی لشکر سے جو ہے ایک بدبخت وہ یہ کہتا ہے کہ اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی، تم نے اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی۔ یعنی امام علی مقام نے جو ہے اپنے خیمے کے چاروں طرف، امام علی مقام نے اپنے خیمے کے چاروں طرف حفاظت کے لیے آگ جلوائی تھی۔ اسی آگ کے بارے میں ایک بدبخت کہتا ہے کہ اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے فرمایا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کے قافلے میں سے ایک جانثار جو ہے آپ کے ساتھ تھا۔ جب آپ اتمام حجت کر رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کے قافلے میں سے ایک شخص ایک جانثار آپ کے ساتھ تھا جن کا نام یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب اس بدبخت نے یہ گستاخی کی ہے تو آپ نے کہا کہ اے امام اگر آپ اجازت دیں، اے امام اگر آپ اجازت دیں تو میں ایسی تیر اس کے منہ پہ مار دوں کہ تیر جو ہے اس کے منہ کو چیرتی ہوئی باہر نکل جائے۔ مگر امام علی مقام نے کہا کہ اے میرے جانثار ساتھی ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جنگ کا آغاز جو ہے میری طرف سے ہو۔ یعنی امام علی مقام نے اجازت نہیں دی تیر چلانے کی، کیونکہ امام علی مقام یہ چاہتے تھے کہ جنگ کا آغاز جو ہے وہ میری طرف سے نہ ہو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام کی شان میں یہ گستاخی اس بدبخت نے کی ہے، امام علی مقام نے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا اور رب کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی کہ اے پروردگار عالم اس کو آخرت کی آگ سے پہلے دنیا میں ہی آگ میں گرفتار کر لے، یعنی دنیا میں ہی اس کو آگ کا مزہ چکھا دے، آگ کا عذاب اس کو دے دے، جو تو آخرت میں دے گا وہ دے گا مگر اس کو دنیا میں بھی آگ کا عذاب دے دے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کی دعا جو ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، امام علی مقام کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جس بدبخت نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی اس کا گھوڑا جو ہے، اس کا گھوڑا ایک سوراخ پر پڑتا ہے، سوراخ پر پڑنے کی وجہ سے جو ہے گھوڑا جو ہے بدک جاتا ہے، اور جب وہ کودنے لگتا ہے گھوڑا اور یہ بدبخت جو گھوڑے پر سوار تھا وہ گر جاتا ہے اور اس کا پیر جو ہے رکاب میں پھنس جاتا ہے، اور گھوڑا جو ہے بھاگتے ہوئے اسی آگ میں لے جا کر ڈال دیتا ہے اور وہ آگ کے اندر جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کی دعا کو فوراً قبول کیا اور اس کا انجام جو تھا اس کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ مگر اب بھی جو ہے یزیدیوں کی آنکھ نہیں کھلی، ان کے نزدیک تو یہ ایک انہونی بات تھی، انہوں نے امام علی مقام کی دعا کو نصیحت نہیں سمجھی، بلکہ جو ان کے سامنے اس کا ساتھی مرا تھا اس سے عبرت نہیں حاصل کی۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں
اسی کربلا کی سرزمی پر ایک بدبخت نے اور جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ایک بدبخت نے بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو ہے گستاخی اس نے کی۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس نے گستاخی یہ کی کہ اس نے یہ کہا کہ اے امام علی مقام، آپ کا جو ہے نبی سے کیا رشتہ ہے؟ یعنی جو آپ کی نسبت ہم سب کے آقا سے نواسا ہونے کی تھی، اس نے ایسا سوال کر دیا کہ اے حسین، آپ کو نبی سے کیا نسبت ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس بدبخت نے یہ الفاظ کہا ہے، امام علی مقام کو بہت ہی تکلیف ہوئی۔ آپ نے فوراً رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا آپ کی جو ہے فوراً جو ہے ہاتھوں ہاتھ قبول ہو جاتی ہے۔ ترنت آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اس بدبخت کو ایسی سزا ملی کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے اس کو حاجت پڑی، اور حاجت کے لیے جب وہ جھاڑیوں کے قریب گیا تو جب وہ جھاڑیوں میں برہنہ بیٹھا، اور بیٹھنا ہی تھا کہ ایک بچھو نے اس کو ایسا ڈنک مارا کہ وہ وہاں سے چیختا پکارتا برہنہ بھاگتا ہوا ساتھیوں کے پاس آیا، اور اسی طریقے سے چیختا اور پکارتا ہوا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یعنی امام علی مقام کے دل کو جو تکلیف پہنچائے گا، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ نے حدیث قدسی کے اندر اس چیز کو فرمایا ہے کہ جس نے میرے ولی سے، میرے محبوب بندوں سے دشمنی کی، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو ہے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، 11 محرم الحرام کو جو ہے جو امام علی مقام کا قافلہ تھا، یعنی جتنے بچے ہوئے تھے، شہداء تو شہید ہو چکے تھے، مرد جو تھے اس میں سے حضرت امام زین العابدین صرف بچے تھے اور بچے تھے، اور باقی عورتیں جو ہے آپ کے قافلے والی وہی بچی تھیں۔ تو یہ قافلہ جو ہے کوفہ 11 محرم الحرام کو پہنچا ہے۔ یہ قافلہ 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچا ہے، مگر امام علی مقام کا جو سر مبارک ہے وہ 10 محرم الحرام کو ہی کوفہ پہنچ گیا تھا۔ 10 محرم الحرام کو ہی وہ کوفہ پہنچ گیا تھا، اور آپ کا سر لے جانے والا خولی بن یزید تھا۔ خولی بن یزید تھا، یہی جو ہے کربلا میں امام علی مقام کا سر جسم سے الگ کرنے والا ہے، اور یہی جو ہے امام علی مقام کا سر لے کر کوفہ گیا تھا۔ مگر اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ کوفہ پہنچتا ہے تو دارالامارت جو تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ دارالامارت بند ہو چکا تھا، تو اس نے سوچا کہ اب صبح جب ہوگی تو میں دارالامارت میں امام علی مقام کا سر مبارک لے جا کر ابن زیاد کے حوالے کر دوں گا، اور ڈھیر سارے جو ہے انعامات کو حاصل کر لوں گا۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ سر اپنے گھر لا کر رکھتا ہے، خولی بن یزید جب سر اپنے گھر لے کر آتا ہے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کی بیوی کا نام جو ہے نوار ہے، اس نے نوار سے کہا کہ میں آج تیرے لیے جو ہے مال و زر لے کر آیا ہوں، ڈھیر ساری دولتیں مجھ کو مل جائیں گی، آج میں ایسا سامان اپنے گھر لے کر آیا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آخر
تو ایسا کون سا کام کر کے آیا ہے یا کون سی ایسی چیز لے کر آیا ہے کہ جس سے مجھ کو ڈھیر سارا مال ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں حسین ابن علی کا جو ہے سر لے کر آیا ہوں۔ جب اس کی بیوی نے یہ سنا وہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے اے بدبخت، تو نے حسین ابن علی نواسے رسول کا سر کاٹا ہے، میں آج سے تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، میں آج سے تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، میں تیرا گھر چھوڑ کر جاتی ہوں۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، اس کی بیوی جو ہے فوراً بستر سے اٹھ کر جو ہے سر انور کے قریب چلی جاتی ہے۔ اور اب دیکھو اس کی بیوی کا قول یہ ہے کہ میں جب سر انور کے قریب گئی تو میں نے رات کے اندھیروں میں کیا دیکھا کہ سر انور سے آسمان کی طرف جو ہے ایک نور نکل رہا ہے، اور وہ نور جو ہے ستون کے طریقے سے آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے اجالوں میں جو ہے سفید سفید پرندے جو ہے اس سر کا طواف کر رہے ہیں۔ یعنی سفید سفید پرندے جو ہے امام علی مقام کا جو سر مبارک تھا اس کا طواف کر رہے تھے۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ امام علی مقام کے سر سے جو ہے نور نکل رہا تھا، اور وہ نور جو ہے اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ امام علی مقام کی ایک کرامت ہے کہ آپ کا سر جو ہے جسم سے الگ ہو گیا ہے، مگر پھر بھی ایسا نور اس سر سے نکل رہا ہے کہ جس کی روشنی جو ہے آسمان تک جا رہی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اسی سر کو جو ہے خولی بن یزید جو ہے وہ دارالعمارت میں لے کر جاتا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے تمام سروں کو جو ہے نیزے پر رکھ کر کوفہ کی بازاروں میں گزارا گیا تھا۔ یعنی آگے آگے سر تھا اور پیچھے پیچھے جو ہے امام علی مقام کا لٹا ہوا قافلہ تھا۔ امام علی مقام کا لٹا ہوا قافلہ اونٹوں پر تھا، اور آگے آگے جو ہے نیزوں پر سر رکھے ہوئے تھے، ڈھیر سارے سر، یعنی جو 72 شہداء تھے سب کا سر جو ہے جسم سے یزیدیوں نے کاٹ لیا تھا، اور اسی سر کو جو ہے نیزے پر لے کر کوفہ کے اندر یزیدی گھوم رہے تھے۔ تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، جو ایک صحابی رسول ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ جب یزیدی کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے اندر امام علی مقام کا سر نیزے پر لے کر جا رہے تھے تو میں اپنے چھت پر جو ہے موجود تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ امام علی مقام کا لب مبارک جو ہے وہ ہل رہا ہے، لب مبارک ہل رہا ہے، اور منہ سے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے حضرت امام علی مقام سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی آپ تلاوت کر رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت جو ہے حضرت امام علی مقام کر رہے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کا سر جو ہے جسم سے الگ ہو چکا ہے، آپ کا جسم اطہر جو ہے
وہ کربلا کی سرزمین پر ہے اور آپ کا سر جو ہے وہ کوفہ کے اندر ہے، مگر پھر بھی آپ نے تلاوت قرآن مجید کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے سر کو کوفہ کی بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، مگر امام علی مقام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تلاوت قرآن مجید کا کتنا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، کہ آپ کا جسم اور آپ کا سر الگ ہو گیا، پھر بھی آپ نے تلاوت قرآن مجید کو نہیں چھوڑا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ بھی یاد رکھنا کہ حضرت امام حسین یا اور شہداء کا جو سر ہے وہ صرف کوفہ کے اندر ہی نہیں بلکہ دمشق کے اندر بھی پھرایا گیا تھا، دمشق کے اندر بھی پھرایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ جب دمشق کے اندر امام علی مقام کا سر مبارک جو ہے وہ پھرایا جا رہا تھا، تو جو قافلہ یہ سر مبارک کو لے کر چل رہا تھا، اس کے آگے آگے جو ہے ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے آگے آگے ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور جب وہ انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا پر پہنچا تو سر مبارک سے یہ آواز آئی، من اصحاب الکہف قتلی و حملی، یعنی اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کے لیے پھرنا جو ہے عجیب تر ہے۔ یعنی امام علی مقام نے اس آیت کریمہ کا جواب یہ دیا کہ اے یزیدیو، جو آج تم میرے سر کو دمشق کے اندر پھرا رکھے ہو، کوفہ سے پھرا کر لا کے پھر دمشق کے اندر پھرا رکھے ہو، اور تم قرآن مجید کی تلاوت کر رکھے ہو، سورہ کہف پڑھ رکھے ہو، اور سورہ کہف کا جو واقعہ ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے میرا واقعہ عجیب تر ہے اور میرا یہ پھرانا جو ہے وہ عجیب تر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ امام علی مقام کی اس کرامت نے جو ہے اس آیت کریمہ کو جو ہے بالکل واضح کر دیا، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کا جواب دے کر امام علی مقام نے بتا دیا کہ میں کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہوں، میں کل بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، آج بھی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہو گیا۔ ہم مانتے تو اسی حسین کو ہیں جو نیزے پر بھی قرآن سنا رہا تھا، مگر آج ہم قرآن مجید سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا علم دین جو ہے اتنا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہی حال رہا ہماری قوم کے نوجوانوں کا تو زیادہ سے زیادہ 10 سال گزرے گا، بالکل وہ دین اسلام کے بارے میں کورا ہو جائیں گے، کورے کاغذ کے طریقے سے ہو جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہت دنوں کی بات نہیں ہے، اسی محرم کے آغاز سے پہلے کی بات ہے، ایک میسج جو ہے میرے پاس آتا ہے، ایک نوجوان نے میسج یہ کیا کہ آپ مجھ کو یہ بتا دیں کہ امام علی مقام کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں سوچو، ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل کس دہلیز پر جا رہی ہے کہ اس کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ امام علی مقام کا
ہمارے آقا سے کیا رشتہ تھا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، علم دین پر جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ زور دیں، اور اس کے بعد آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ اسلام دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے منع نہیں کرتا ہے، مگر کم سے کم پہلے اتنا جو ہے آپ علم دین حاصل کر لیں کہ اپنی زندگی کو جو ہے شریعت کے حساب سے گزار لے جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سر انور کی ایک کرامت اور سنو۔ جب امام علی مقام کے سر مبارک کو جو ہے دمشق لے جایا جا رہا تھا، تو راستے میں جو ہے ایک گرجا گھر پڑا، تو اس گرجا گھر کے اندر جو ہے جو راہب رہتا تھا، راہب نصرانی جو رہتا تھا، جب اس نے دور سے دیکھا کہ کچھ لوگ نیزے پر سر اٹھا کر لے کے آ رہے ہیں، تو وہ اپنے گرجا گھر سے باہر نکل آیا، اور جب وہ قافلہ اس راہب کے قریب پہنچا ہے تو اس راہب نے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کا سر ہے؟ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس راہب نے یہ سوال کیا تو ان یزیدیوں نے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کا سر ہے جس نے امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کی ہے۔ یعنی اس نے جو ہے یہ بات کہی۔ ہم اور آپ یزید کو امیر المومنین نہیں مانتے، آپ یاد رکھنا۔ تو جب اس راہب نے دیکھا یہ بات، جب راہب نے ان سروں کو دیکھا کہ ان سروں سے جو ہے نور چھن رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ سر تو بہت ہی مبارک ہستی کا لگتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سر باغیوں کا ہے۔ تو پھر ان یزیدیوں نے کہا کہ یہ سر جو ہے ہمارے نبی کے نواسے کا ہے۔ جب اس نے اتنا سنا ہے تو وہ محبت میں تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے بدبختو، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو بھی نہیں چھوڑا، ابھی تمہارے نبی کے پردہ کرنے کا بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، اور تم اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا۔ اس راہب نے کہا کہ میں تم لوگوں کو جو ہے 10,000 اشرفیہ دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو 10,000 اشرفیہ دیتا ہوں، صرف اس کام کے لیے کہ ایک رات کے لیے جو ہے یہ سر مجھ کو دے دو، یہ سر مجھ کو دے دو، صبح جیسے ہوگی میں تم کو جو ہے سر واپس کر دوں گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس راہب کی محبت دیکھو کہ جب اس نے سر لے لیا، وہ اپنے گرجا گھر کے اندر جاتا ہے، اپنے کمرے کے اندر جاتا ہے، اس نے ایک بلند مقام پر ایک خوبصورت کپڑے پر سر مبارک کو رکھا، اور سر مبارک کو جو ہے خوشبو لگا کر معطر کیا، اور معطر کرنے کے بعد وہ جو ہے اسی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب وہ رات بھر یہ دیکھتا رہا کہ سر مبارک سے جو ہے نور چھن چھن کر نکل رہا ہے اور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس نے امام علی مقام کی اس کرامت کو دیکھا ہے تو وہ فوراً بے ساختہ یہ پکار اٹھا کہ جب نبی کے نواسے کا یہ عالم ہے تو اس نبی کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے دائرہ اسلام میں کلمہ پڑھ کر وہ داخل ہو گیا، اور پوری زندگی جو ہے اہل بیت کی خدمت کرتا رہا، پوری زندگی وہ اہل بیت کی خدمت کرتا رہا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے امام علی مقام کو سراپا کرامت بنایا، امام علی مقام کو سراپا کرامت بنایا ہے۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے کربلا کے اندر بھی
چند کرامتوں کو دکھایا ہے اور ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جب میرا یہ عالم ہے کہ میری دعا فوراً رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، تو اگر تم مجھ سے لڑائی لڑتے ہو تو صرف مجھ سے لڑائی نہیں لڑتے ہو، کیونکہ میں جو ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہوں۔ اس لیے اگر تم مجھ سے لڑائی لڑو گے تو اللہ سے تم لڑائی لڑ رہے ہو، کیونکہ میں نے حدیث پاک کے اندر آپ کو بتایا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جس نے میرے محبوب بندوں سے، میرے ولیوں سے دشمنی کی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کربلا کی تاریخ جو ہے ایک انوکھی تاریخ ہے، ایک عبرت والی تاریخ ہے، ایک نصیحت والی تاریخ ہے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام کے لیے پانی بھی بند کر دیا گیا 7 محرم سے، 7 محرم کو پانی بند رہا، 8 محرم کو بند رہا، 9 محرم کو بند رہا، یہاں تک کہ 10ویں محرم کو امام علی مقام اور آپ کے تمام عزیز و اقارب جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، مگر کسی کے بھی حلق سے ایک قطرہ پانی نہیں اترا اور نہ ایک دانہ اترا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے ہر معاملے میں صبر کیا اور ہمیشہ جو ہے اپنے اہل قافلہ کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی، یہاں تک کہ جو آپ کی آخری وصیت تھی حضرت زینب سے، آپ نے یہی کہا تھا کہ اے میری بہن، میرے شہید ہونے کے بعد جو ہے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر دمشق تک، دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک کہیں بھی آپ نے بے صبری کا اظہار نہیں کیا، ہر جگہ آپ نے صبر کا دامن جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ بھی اپنے اندر صبر پیدا کریں، کیونکہ صبر اللہ تعالیٰ کو صابر، یعنی جو بندہ صبر کرنے والا ہے وہ بہت ہی پسند ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو ہمیشہ آپ اپنے اندر صبر رکھیں، اپنے اندر صبر پیدا کریں اور ہر مصیبت کا جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمت رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ